سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ حصے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، وہ قرآن کی روشنی سے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ سلسلہ نبوت و رسالت کے ساتھ ہے۔ سلسلہ نبوت و رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں انسانوں کو ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق بنایا۔ اب خدا خالق ہے، خدا رازق ہے۔ اس خالق و رازق نے انسانوں کی زندگی کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں وہ انہیں فراہم کی۔ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، ہم میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کھانا، پینا، پہننا، رہنا اور اس کے علاوہ جو لوازمات زندگی ہوتے ہیں، یہ انسان کی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کو پیدا کیا تو ہم جانتے ہیں کہ کھانا انسان کو کیسے ملتا ہے، پانی اس کو کہاں سے ملتا ہے، رہائش کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، لباس کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ یہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن اس کے ساتھ دو باتیں اور ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دنیا کے اندر ہر ایک کو یوں عطا نہیں کی کہ ہر ایک کے حصے کو اسپیسیفک کر دیا کہ بھئی یہ اس کے نام ہے، 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 بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں روئے زمین پر پھیلا دی۔ کوئی شے دنیا کے کسی حصے میں ہے، کوئی شے کسی حصے میں ہے، کوئی زمین کے اوپر جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، کوئی زمین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اگر انسان ان ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی مرضی سے چلے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو قوت والا ہے وہ کمزور کو دبا لے گا، اور جو طاقت والا ہے، جو اختیار والا ہے، وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں سمیٹ لے گا، جیسا کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں یا ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اشیاء ہی فراہم نہیں کی، بلکہ ان اشیاء کے متعلق بہت سے احکامات، ہدایات اور تعلیمات بھی عطا کی۔ کون شخص کیا چیز حاصل کر سکتا ہے، کیا حاصل نہیں کر سکتا، اس کا کسی شے پر کس قدر اختیار ہے اور کہاں اس کے اختیار کی حد ختم ہو جاتی ہے، کہاں تک وہ اپنے لیے کرے گا اور کہاں اس کو حکم ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے کرے۔ تو یہ ہے ضروریات زندگی کے ساتھ ان کے استعمال کے متعلق خدائی ہدایات اور خدائی رہنمائی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروریات زندگی کے ساتھ انہیں استعمال کرنے کے طریقے سیکھنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ انسان صرف اس ظاہری وجود کا نام نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کا پیٹ اور اس کا جسم، صرف یہی اس کی زندگی ہو، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل، سوچ، فہم، روح اور دل اور یہ سب چیزیں رکھی۔ تو جیسے انسان کا ایک جسمانی وجود ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک اخلاقی وجود بھی ہوتا ہے۔ اس اخلاقی وجود کو ہم روحانی وجود بھی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم کے تقاضے ہیں، اسی طرح اس کی روح کے تقاضے ہیں۔ جیسے اس کے جسم کو بہت سی چیزیں چاہیے، اسی طرح اس کے دل، اس کی عقل کو اور اس کی روح کو بہت سی چیزیں چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے صرف جو ظاہری طور پہ پائی جانے والی چیزیں ہیں یہ کافی نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی سہولیات کو فراہم کیا ہے، تو خدا نے انسان کی جیسے جسمانی ضروریات کے سامان دنیا میں پیدا کیے، اسی طرح اس نے
ان اشیاء کے استعمال کے طریقے سکھانے کے لیے بھی ایک سلسلہ بنایا۔ جسمانی ضروریات کے ساتھ جو انسان کی روحانی اور اخلاقی ضروریات ہیں، جو اس کے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں، ان میں اس کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ سلسلہ جو ان ضروریات زندگی یا اشیاء زندگی کے استعمال کے طریقے بتاتا ہے، اور وہ سلسلہ جو انسان کے روحانی اور اخلاقی وجود کے تقاضے اسے بتاتا ہے اور اسے سکھاتا ہے اور ان پر چلاتا ہے، اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ نبوت و رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رہنمائی کا یہ نظام پیدا کیا۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے اولاد ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور انہوں نے خدائی ہدایت لوگوں تک پہنچائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے اور رسولوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری۔ خدا نے رسول بھیجے اور بہت سے رسولوں کے ساتھ اس نے کتاب اتاری۔ یہ جو خدا نے کتابیں نازل فرمائیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ دو طرح کی تھیں، کچھ چھوٹے سائز کی اور کچھ بڑے سائز کی۔ جو چھوٹے سائز کی کتابیں ہیں انہیں صحیفے کہا جاتا ہے، اور جو بڑے سائز کی ہیں انہیں کتابیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے نازل فرمائی حضرت آدم علیہ السلام پہ، حضرت شیس علیہ السلام پہ، حضرت ادریس علیہ السلام پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور شاید دیگر بھی بہت سے جو ہے وہ ہستیوں پر یہ صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں۔ اور جو بڑی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں خدا نے 4 نازل فرمائیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید۔ تو یہ کتابوں کا جو نزول کا سلسلہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ ابتدائی طور پہ وہ جو سلسلہ نبوت ہے اور وہ جو سلسلہ ہدایت ہے، یہ اس کا ابتدائی تعارف۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ شروع میں تو ایک ہی دین پہ رہی، لیکن جب افراد بڑھتے گئے، شیطان ان پہ اثر انداز ہوتا گیا، اور شیطان کے وسوسوں سے وہ راہ ہدایت سے ہٹ کے گمراہی کے راستے پر آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے دیگر انبیاء اور رسول بھی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسے بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ فرمایا تمام لوگ ایک دین پر تھے، تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبریاں دیتے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو ان کے بعد ایک عرصے تک تمام لوگ ایک دین پہ رہے، پھر ان میں شرک بھی آ گیا، کفر بھی آ گیا، گمراہی کے دیگر راستے بھی ان کے درمیان پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو انہیں خوشخبریاں دیتے کہ ایمان رکھو گے، ایمان لاؤ گے تو یہ بشارت ہے، جو انہیں ڈراتے کہ اگر کفر کرو گے، شرک کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کے نازل کرنے اور اللہ کے نبیوں کے بھیجنے کے بعد بھی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک نبی جیسے ایک رسول تشریف لائے، انہیں ایک کتاب دی گئی، ان کی امت کو پورا جو خدا کا دین ہے وہ اچھے طریقے سے واضح کر دیا گیا، لیکن وقت جب گزرا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اللہ کی کتاب میں ہی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یا تو خدا کی کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی، خدا نے کچھ فرمایا تھا اس کو ہٹا کے، اس کو مٹا کے اس جگہ کچھ اور لکھ دیا، اور یا خدا کے کلام کی تشریح و توضیح ایسے کی کہ جو خدا کے حکم کا مقصد اور حکمت تھی وہ سائیڈ میں ہو گئے، اور جو لوگوں کی خواہشات تھی وہ سامنے آ گئی۔ تو یہ لوگوں نے اس طریقے سے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ، یہ جو
امتوں نے تحریفیں کی، یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں فیصلہ کن اپنی بات بتانے کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور قرآن کی صورت میں خدا نے ہر شے کو جو اس کی فائنل اللہ کی بارگاہ میں حکم تھا اسے واضح کر دیا، جو صحیح عقیدہ تھا اسے واضح کر دیا۔ تو نبوت کا یہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ اب یہ جو نبی آئے، رسول آئے، انہیں نبوت و رسالت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول کیا تھا؟ قرآن مجید اس حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی نبی اور رسول بنانے کا جو طریقہ ہے وہ خدا کے خاص اختیار میں ہے، وہ بندے کی محنت کے ذریعے وہ مرتبہ اسے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مرتبہ نبوت، وہ مرتبہ رسالت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خود اس کے لیے اہل بناتا ہے اور خود اسے وہ منصب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اب تک جو سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک چلتا رہا وہ یہ رہا۔ تو رسول جو ہے، رسول تو فرشتوں میں بھی ہوتے تھے اور انسانوں میں بھی ہوتے تھے، اگرچہ جو انسانوں کے رسول ہیں ان کا مرتبہ فرشتوں کے رسولوں سے زیادہ تھا، لیکن جو نبی تھے، نبی صرف انسانوں میں ہوتے تھے۔ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت خدا نے جاری کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے بھیجنے کے اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور یہ سلسلہ ختم ہوا ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو، سلسلہ رسالت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب نبی بناتا تھا، جب نبیوں سے کلام فرماتا تھا، جب رسولوں سے کلام فرماتا تھا، انہیں وحی فرماتا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پہ، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو جو کلام فرمانے کا طریقہ ہے وہ بیان فرمایا۔ بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، لیکن 3 طریقے ہیں کہ ان 3 طریقوں کے ذریعے بندہ خدا سے کلام کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا فرمایا الا وحیًا، وحی کے ذریعے۔ وحی کے طور پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر بندے کے دل میں القاء فرمائے، الہام فرمائے، خواہ بیداری میں ہو یا خواب میں، یعنی بندے کے دل میں وہ بیداری میں ڈالا جائے یا بندہ حالت خواب میں ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بغیر کسی واسطے کے، یعنی فرشتے وغیرہ کے واسطے کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء فرمائے۔ یہ ہے پہلا وحیًا۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف وحی کی گئی وہ بندہ جو ہے وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اس میں یہ نہیں۔ یہ ہے ایک۔ دوسرا فرمایا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ پردے کے پیچھے سے کیسے؟ کہ جس بندے سے خدا کلام فرمائے گا وہ بندہ عظمت الہی کے جو پردے ہیں اس کے پیچھے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام فرمائے گا۔ یہاں کیا ہوگا کہ پردے کے پیچھے سے وہ رسول اللہ کا کلام سنے گا
اور یہاں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، فرشتے کے ذریعے نہیں آ رہا ہوگا، یہ ڈائریکٹ کلام ہے جو اس بندے کو سنایا جا رہا ہے، لیکن اس سننے کے اندر وہ بندہ کلام کرنے والے کو دیکھتا نہیں، وہ خدا کو دیکھتا نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بلا واسطہ اللہ کا کلام سنا، بلا واسطہ سنا، درمیان میں فرشتہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، لیکن خدا کو دیکھا بھی نہیں۔ تو بغیر دیکھے صرف کلام کو سنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حجاب عظمت کے پیچھے تھے، یہ پردے میں تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خدا کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے دوسری صورت۔ تیسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی پیغام دینے والے کو بھیجے۔ تو یہ جیسے بہت سارے ہمیں جو ہے وہ اس کے واقعات حدیث کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کو پیغام دیا۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ تین طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ تو یہ ہے وحی کا طریقہ۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول بھیجے یہ کن کن علاقوں میں بھیجے، کیونکہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں اور ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا خود قرآن مجیدی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جن نبیوں کے نام، جن رسولوں کے نام ہمیں ملتے ہیں وہ ایک مخصوص خطہ بنتا ہے، اس میں عرب کا ایک علاقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے، جس میں مصر ہے، شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، اور یہ ارض حجاز ہے، حجاز مقدس ہے، اسی طرح عرب کا اور ایریا ہے، یمن ہے۔ یہ وہ علاقے بنتے ہیں جہاں ہمیں رسولوں کا، نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم یورپ کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں، ہم جاپان کو دیکھیں، ہم چائنا دیکھیں، رشیا دیکھیں، ہم یہ بر صغیر جو پاک و ہند کا خطہ ہے ہم اسے دیکھیں، تو یہاں پر ہمیں قرآن مجید میں کوئی ایسا ملتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان علاقوں کے اندر رسول بھیجا۔ تو اب سلسلہ نبوت و رسالت جب سارے انسانوں کے لیے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کی ظاہری اور باطنی، جسمانی اور ان کی اخلاقی وجود کی ضروریات پوری کرنی تھی، تو رسول تو ہر خطے میں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں ہی اپنے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں، ہر امت میں اپنے رسول بھیجے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا، سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تیسری آیت مبارکہ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جو ہے وہ تو پوری دنیا میں آئے۔ اب یہ جدا بات ہے کہ ہم تک ان کی تاریخ نہیں پہنچی، ہم تک تاریخ جو ہے وہ اس ایریے کی پہنچی کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کلام فرمایا۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ عرب کے لوگ جو نہ کتابیں پڑھنے والے، جو نہ لکھنے والے، نہ کچھ اور علمی ان کی خصوصیت، ان کو اللہ تعالیٰ اگر اس زمانے میں فرماتا کہ میں نے آسٹریلیا میں رسول بھیجا، میں نے یورپ میں رسول بھیجا، میں نے امریکہ میں رسول بھیجا، تو وہ بولتے ہیں امریکہ ہے کدھر؟ امریکہ تو دریافت ہی اس کے پتہ نہیں کتنے سو سال کے بعد ہوا، آسٹریلیا کا تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا، وہ تو بس ہی اس کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح اور جو دیگر ممالک بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کے فہم کے اعتبار سے، یعنی قرآن کے جو اولین مخاطبین تھے ان کے فہم کے اعتبار سے کلام کیا، اور انہیں کچھ کا تو نام لے کے بتا دیا، شعیب ہیں، صالح ہیں، اور جو ہے وہ حضرت ہود ہیں علیہم السلام، اور بقیہ کے حوالے سے ایک جنرل خدا کا جو اصول اور قانون ہے وہ بیان کر دیا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ تو کچھ کا بیان کیا اور کچھ کا بیان نہیں کیا، یہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے، اے حبیب ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں سے کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے نہ بیان فرمائے۔ تو یہ خود قرآن نے بتا دیا کہ رسول بھیجے ہر امت میں گئے، ہاں ان میں سے کسی کے احوال خدا نے قرآن میں بیان کیے اور کسی کے احوال قرآن میں بیان نہیں کیے گئے۔ تو یہ اس کا پورا خلاصہ کلام بنتا ہے۔ اچھا ہاں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بعینہ رسول ہی وہاں تشریف لے کر جائے، رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ خدا کا پیغام وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا خطہ ہے، اس خطے کے جو ہے وہ چند شہروں میں تو رسول جلوہ فرما ہوا اور وہ وہاں گئے، اور بقیہ خطوں تک ان کے نمائندے گئے اور انہوں نے جا کے اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام جو ہے ان کو پہنچا دیا۔ تو یہ وہ جو ہے کہ ہر امت میں رسول بھیجا، یہ اس اعتبار سے بھی درست رہے گا کہ اس علاقے میں اس خطے میں تشریف لائے، ان کے مخاطبین کچھ لوگ رہے، بقیہ تک جو ہے ان کا پیغام گیا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ رہے تو ہمیشہ مکہ مدینے میں، اور آپ کا جو جانا ہوا وہ عرب کے چند خطوں کی طرف جانا ہوا، لیکن آپ کا پیغام آج جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچا ہو، تو اب پوری دنیا کے لیے اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ نبی، رسول یا اس کا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر طرح کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اچھا انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، تو لہذا رسالت اور نبوت کے حوالے سے مزید کچھ باتیں جو ہے وہ ذرا کلیئرٹی ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہے وہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے، کوئی جن اللہ کا نبی نہیں ہوا۔ ایک دوسرا، یہ تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے یہ مرد تھے، کوئی عورت یہ خدا کے رسول یا پیغمبر نہیں بنی۔ تو فرشتے، جن یا عورت کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ رسالت کا میں نے بیان کر دیا کہ فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام، لیکن وہ رسالت جو ہے وہ ذرا اور معنی میں ہے، لیکن بہرحال ان پہ رسول کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو یہ تمام کے تمام مرد ہوتے تھے۔ دوسری بات انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نشانی، کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا، کیونکہ اس نشانی اور اس معجزے کے بحاف پر اللہ کا نبی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور یہ جو نشانی ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ وہ نبی یا رسول اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مومن کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ تو رسول کو معجزہ ملتا ہے اور وہ معجزہ اللہ کے اذن سے ہی لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ ایک اور بات وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مرکزی ذمہ داری ہے وہ ہے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ وہ اس پیغام پہنچانے میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، اور اس پیغام حق کے پہنچانے میں وہ اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، خواہ اس راستے کے اندر نبی کو اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، راہ حق میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ ایک اور امر جو انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے خدا کا پیغام پہنچانے میں
اس قدر صبر کا، اس قدر حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے مثال بن گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی تسلی کے لیے، دوسروں کی ہمت افزائی کے لیے، دوسروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان رسولوں کے کردار کو اور ان کے واقعات کو قرآن میں بیان فرمایا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ان کے ذریعے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اور اللہ کے رسولوں کے جو واقعات ہیں وہ دلوں کو قوت دینے والے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت اور حق بیانی کے لیے ان کا 900 سال سے زیادہ عرصے تک لوگوں کے سامنے کھڑا رہنا دیکھتا ہے تو اسے بڑی ہمت ملتی ہے کہ حق کے لیے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا جب اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا دیکھتا ہے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے کھڑا ہونا دیکھتا ہے، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنا اور ان کے تمسخر کو برداشت کرنا دیکھتا ہے، جب اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے صبر کے واقعات، شکر کے واقعات، ہمت کے واقعات اور خدا کا پیغام پہنچانے میں استقامت دکھانے کے واقعات وہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ وہ چیز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو قوت عطا کرتے ہیں۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے یہ پاک پیغمبر ہیں، پاک رسول ہیں، انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن کا مرتبہ دیگر کی بنسبت زیادہ ہے، یعنی ہر نبی کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ روئے زمین کی جملہ مخلوق جو نبی نہیں، جو رسول نہیں، یہ سب مل کر بھی کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کا مرتبہ اتنا ہے، لیکن خود ان نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ تو یہ جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے اندر ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 5 رسولوں کو سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ وہ 5 رسول کون سے ہیں؟ انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ اولو العزم یعنی ہمت والے رسول۔ سب رسول ہمت والے ہیں، لیکن ان کی ہمت کا درجہ جو ہے وہ لیول بہت اونچا ہے، تو اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم قرآن مجید میں فرمایا۔ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ رسول بطور خاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر رہا ہے، جن کا یہاں پر حوالہ دے رہا ہے۔ اور یہ 5 کون سے ہیں؟ ان 5 کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ تو یہ پیغمبر کہ جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ تو یہ کون ہوئے؟ ان میں جو پہلی ہستی ہیں، جو سب سے بزرگ اور سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہیں، وہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اب رسولوں کے حوالے سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں عطا فرمائیں، انہیں شریعتیں عطا کی، تو کچھ چیزیں تمام نبیوں میں مشترک ہیں۔ جو حکم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہی وہاں سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا، وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں کہ پہلے احکام کچھ اور دیے گئے، بعد میں احکام کچھ اور دیے گئے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمام نبیوں کے اصول مشترک ہیں،
جو ان کی بنیادی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری مشترک ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو عقائد اسلامیہ ہیں، جو عقائد ہیں، اللہ تنہا معبود ہے، اس نے رسول بھیجے، اس نے فرشتے پیدا کیے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا حساب لے گا، کچھ کو جنت میں بھیجے گا، کچھ کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہ وہ بنیادی ترین تعلیمات ہیں جو تمام کے تمام نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کو دی گئیں۔ اسی طرح جو اخلاقی چیزیں ہیں وہ سب کے درمیان مشترک رہی، ماں باپ کی خدمت کرنا، لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ تو یہ اس طرح کی اخلاقی احکام کی بھی ایک پوری فہرست ہے جو سب کے درمیان مشترک رہی۔ تو جو دین کے عقائد اور دین کی بنیادیں ہیں یہ سب کے درمیان مشترک رہی، اور ان کے بارے میں ہر نبی کو، ہر رسول کو حکم دیا گیا کہ انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ ان کی امتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی۔ کیا؟ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یعنی خدا نے جو دین بنیادی ترین عقائد پر مشتمل دیا ہے اسے ایز اٹ از قائم رکھا جائے، اس کے کسی عقیدے کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اور اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے کہ عقائد کے اندر ان کو لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بیان کیا جائے، ان کو بیان نہ کیا جائے۔ نہیں، فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی تفریق اور تفریقہ اور پھوٹ جو ہے وہ نہ ڈالی جائے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو عقائد عطا فرمائے وہ ایک ہی تھے، اصول مشترک تھے، لیکن شرعی احکام اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمازیں اور تھیں، جیسے ہم پہ 5 نمازیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ نمازوں کی تعداد کچھ اور تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے نمازوں کی تعداد کچھ اور تھی۔ زکوٰۃ کا حکم ہمیں بھی ہے، پچھلی امتوں میں بھی تھا، لیکن ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار کچھ اور تھی، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ جیسے نارملی جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کل مال کا 40واں حصہ ہے، کہ 40,000 ہے تو 1,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 40واں حصہ۔ لیکن جو پچھلی امتیں تھیں ان کے اندر ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے فرق ہو اور مختلف ان کو احکام دیے گئے۔ اچھا، روزے ہیں تو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ان کے روزوں کے ایام اور مہینے اور تھے۔ تو یہ کیا ہوا کہ احکام کے اندر اور عبادات کی جو تفصیلات ہیں ان میں فرق آ گیا، تو اصول مشترک اور احکام کے درمیان یہ فرق ہوا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اسی سلسلہ نبوت کو چلتی چلتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ کر یہ سلسلہ آپ کی ذات میں جمع ہو گیا۔ کیسے؟ وہ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد سے آئے، وہ کہیں اور سے نہیں آئے، یعنی کہ کوئی اور سلسلہ نہیں ایسا تھا سلسلہ نسب کے جس سے رسول آئے، بلکہ وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، آپ نبیوں کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت و رسالت چلا وہ 2 حصوں میں ہوا، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف۔ تو یہ والا سلسلہ جو ہے یہ یوں کر کے چلتا رہا۔ تو پھر جتنے نبی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے سے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام بھی اسی سلسلے سے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں جو سلسلہ نبوت چلا
اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کے بعد جتنا ایک پورا لمبا ڈیوریشن ہے ہزاروں سال کا، ان تمام کے اندر اس نسل سے کوئی رسول نہیں آیا، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور وہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے سے جو نبوت کو جاری فرمایا وہ یوں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو نبوت آئی، دوسری طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی، کلی طور پہ نہیں، کلی طور پہ آخری نبی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن بنی اسرائیل میں جو آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ادھر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال سے زیادہ کا فاصلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جو سلسلہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور یوں جو ہے یہ سلسلہ اختتام کو ہوا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو سلسلہ نبوت کا باب ہے، یہ اس کا بیان تھا۔ اللہ تعالی ہمیں علوم قرآنیہ سے سرفراز فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے